ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، خشوع و خضوع ایمان کی جان ہے، نماز کی روح ہے۔ ہم خشوع و خضوع اپنی نمازوں میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ طالبین خشوع و خضوع کے لیے کرنے کے چند کام میں آپ سے عرض کروں گا۔ ابو محمد امام الدین علیہ رحمہ طالبین خشوع کے لیے کرنے کے کچھ کام بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ، آخرت اور اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور کو مسلسل تازہ رکھا جائے تاکہ انسان کے دل اور دماغ پر غفلت کی کیفیت طاری نہ ہونے پائے۔ پھر یہ کہ جن آیات قرآنی میں، جن احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کا ذکر ہو، اللہ کے عطاب کا ذکر ہو، جزا و سزا کا ذکر ہو، ان کو کثرت سے زیر مطالعہ رکھا جائے۔ پھر ایک اور اہم بات کہ لٹریچر سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور خاصان خدا کی نمازوں کے حال پہنچتے ہیں، ان کو پڑھا جائے اور ان کے مطابق اپنی نماز کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ جب ہم وضو کریں تو ہمارے سامنے یہ تصور ہر لمحہ رہے کہ ہم اس خالق کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں جو تمام دنیا کا بادشاہ ہے، اور ذہن میں یہ فکر ہو کہ نماز کسی طرح بھی ایسی نہ ہو جو غفلت کی نمازوں میں شمار ہو۔ ایک بڑی اہم بات جو آپ سے عرض کروں وہ یہ کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے معنی آنے چاہیے۔ ناظرین کرام، نماز در حقیقت ہے کیا چیز؟ اللہ سے درخواست ہے، اللہ سے ایک التجا ہے، ایک التماس ہے۔ تو کتنا عجیب ہے کہ ہم یہی نہ جانتے ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا التجا کر رہے ہیں، ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے جو بھی التجا التماس کریں اس کے ہمیں معنی آنے چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منہا، کہ تیری نماز میں تیرا حصہ اتنا ہی ہے جتنا تو اسے سمجھ کر پڑھتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں آپ فرماتے ہیں کہ نماز بہر کیف ادا ہو جائے گی، لیکن ثواب اس کو نماز کے اسی جز کا ملے گا جو اس نے سمجھ کر ادا کیا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھنا کس قدر اہم ہے۔ پھر ایک اہم بات کہ نماز کے مناسب حال حضوری کا تصور قائم کیا جائے کہ قیام کی حالت میں جب ہم کھڑے ہوں تو ذہن میں تصور ہو ایک بڑے درماندہ غلام کا جو اپنی آقا کی نعمتوں سے ہر لحظہ مستفید ہو رہا ہے لیکن اس کے شکرانے سے غافل ہے۔ خشوع و خضوع کے حصول کا ایک بڑا کامیاب طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو تعلیم فرمایا وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کے ہر فعل میں، ہر رکن میں ہمیں اسی تصور کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد سے ہمیں خضوع کے حصول کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہاری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ گویا تم مر رہے ہو اور اسی وقت دنیا کو چھوڑے جا رہے ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں حضوری قلب سے ادا ہونے والی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔